بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام۔ اندھے شیشے جلاجل دھمکنے لگے، جلوہ ریزی یہ دعوت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے آگے سرے سربراں خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول وضع کیا ہے کہ جہاں بھی فرعون ہوگا وہاں موسیٰ ضرور آئے گا، اور جہاں بھی یزید ہوگا وہاں حسین کا ماننے والا ضرور آئے گا۔ اور یہ یاد رکھنا، کبھی بھی حق کا رستہ اور حق کے لیے مشکلات ضرور ہوتی ہیں۔ حق بڑا ڈاڈا ہے، وہ تو بلال حبشی کو گرم ریت کے اوپر لٹوا کر سینے پہ پتھر رکھوا کر احد احد کہلواتا ہے، لیکن صدا نہیں، صدا نہیں۔ ایک دن بلال کعبے کی چھت کے اوپر ہوتا ہے۔ ہاں، یہ یاد رکھنا، وہ امیہ جو حضرت بلال کے اوپر ظلم و تشدد کرتا تھا، میں ان سارے وڈیروں سرداروں سے کہتا ہوں کہ صدا وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ مظلوم کی جو آہ نا، وہ تو ڈائریکٹ جا عرش کو لگتی ہے، اور ہمیں یہ یقین ہے کہ اب مظلوموں کی آہ تحریک لبیک کی صورت میں دنیا میں وجود میں آ چکی ہے۔ اور اگر ذات پر بات آ جائے تو پھر میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے، ہاں جی، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت امیر حمزہ کے قاتل واشی بن حرب آئے، کہا حضور معاف کر دے۔ فرمایا میرے چچا نے اسلام کے لیے ٹکڑے کروائے، جاؤ تجھے آج معاف کیا، ہاں جی۔ لیکن ابن خطل کی باری آئی، حضور کہا بستار الکعبہ، یا رسول اللہ وہ کعبے کی دیوار اور کعبے کے غلاف کے درمیان لٹک گیا ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلوہ، اس کو وہیں قتل کر دو۔ اس لیے ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے، گناہگار بنو غدار نہ بنو، گناہگار کی معافی ہے، غدار کی معافی نہیں ہے۔ ہاں، گناہ تم نے جو مرضی کیے، پاکستان لوٹا، سارا کچھ لوٹا، ان سب نے پیسے باہر بھیجے، منی لانڈرنگ کی، ایان علی کیس، کیا کیا کرتوت ہیں۔ وہ وضع میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلم ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہمارے حکمرانوں کو تو اقوام عالم میں بیٹھے ہوئے لوگ دیکھ کر مسکراتے ہوں گے کہ یہ محمد عربی کے دین کے وارث ہیں، یہ ہیں وہ شکلیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم پوری دنیا پہ لہرانا ہے، یہ ہیں وہ لوگ جن کے وارثوں نے کشتیاں جلا کر اندلس فتح کیا تھا، یہ ہیں وہ لوگ جو ایک لڑکی کی آواز پر محمد بن قاسم سندھ کے اندر اٹپکا تھا، یہ وہ لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہوں گے وضع میں ہو تم نصارہ، وہ کہتے ہوں گے دیکھنے میں تو تم عیسائی لگتے ہو، اور جناب تو تمہاری تہذیب اور تمدن جو تم نے جناب کیا ہے اپنی قوم کے ساتھ، وہ جناب حنود والا ہے۔ اور یہ وہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہودی بھی ہنستے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے اندر ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جب بغداد کی گلیوں میں امام محمد گھوڑے پر بیٹھ کر سوار ہو کر جاتے تو لوگ دیکھ کر کہتے غلام محمد ایسا ہے، آقا محمد کی کیا شان ہوگی۔ اب امیر المجاہدین نے ایسے جوان پیدا کیے ہیں جو محمد بن قاسم کے وارث ہیں، جو خالد بن ولید کے وارث ہیں، جو مثنیٰ کے وارث ہیں، جو شرحبیل کے وارث ہیں، جو طارق بن زیاد کے وارث ہیں، اور جو ظہیر الدین بابر کے وارث ہیں، جو حسین کے ماننے والے ہیں۔ اور جو گولیاں کھا کے بھی سر نہیں جھکاتے، جیلوں میں جا کر بھی سر نہیں جھکاتے، ہتھکڑیاں لگوا کر بھی سر نہیں جھکاتے، تشدد کروا کر بھی
سر نہیں جھکاتے بلکہ کہتے ہیں لبے بام بھی پکارا، سردار بھی صدا دی۔ اور کسی نے پوچھا کہ اب تو جیلوں میں آ گئے ہو، اب بتاؤ اب بھی لبیک کی بات کرو گے؟ اس نے کہا چلیا اور میرے دوست یہ تو چیلے ہیں تختہ دار پر لٹکاؤ، اگر لبیک یا رسول اللہ کہنا جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے، 100 بار کریں گے، اگر وقت آیا تو سردار کریں گے۔